الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد ابن ابو الحواری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ رابعہ شامیہ کے متعلق فرماتے ہیں، ان کے متعدد حالات تھے، کبھی حب کا غلبہ ہوتا تو کبھی موانست کا، اور کبھی خوف کا غلبہ۔ محبت کے عالم میں میں نے انہیں دیکھا یہ کہتے ہوئے، میرے حبیب سا جگ میں کوئی حبیب نہیں، جز اس کے کوئی میرے درد کا طبیب نہیں۔ میری نگاہ سے وہ خواہ دور ہو، لیکن غلط ہے یہ کہ وہ دل سے میرے قریب نہیں۔ اور جب کبھی ان پر انس کا غلبہ ہوتا تو اس حالت میں وہ پڑھتی کہ میں نے دل میں تجھے اپنا ہم کلام بنایا، اور جسم کو ہم نشیم کا حق ادا کرنے کے لیے رکھا۔ میرا جسم جلیس کے ساتھ موانست رکھتا ہے، اور دل کا حبیب میرا مونس ہے۔ میرے پاس توشہ کم ہے، امید نہیں کہ اس سے منزل تک رسائی ہو۔ زیادہ راہ کم ہونے پر روؤں یا مسافت زیادہ ہونے پر روؤں۔ اے میرے معبود حقیقی، کیا تو مجھے آگ میں جلائے گا؟ اس وقت میری امیدوار اور میرا خوف کہاں جائے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ ساری رات نماز پڑھتے تمہارے سوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ جیسا شخص ایسی بات کر رہا ہے، حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ مجھے جب آواز دی جاتی ہے یعنی اذان، اس وقت میں قیام لیل کے لیے اٹھتی ہوں، اور ایک روز میں اس کی عبادت کے وقت کا کھانا کھانے بیٹھا تو مجھ سے ذکر آخرت شروع کر دیا۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح کھا لینے دو۔ اس پر وہ بولیں کہ تم ایسے تو نہیں کہ آخرت کی یاد کرنے سے ہمارا کھانا بدمزہ ہو۔ میں تم سے خاوندوں اور شوہروں جیسی نہیں بلکہ بھائیوں جیسی محبت کرتی ہوں، اور جب کوئی کھانا تیار کرتی تو کہتی کہ اے میرے سردار، اسے کھاؤ، یہ تسبیح سے تیار شدہ کھانا ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ نکاح کرو۔ میں نے 3 نکاح کیے۔ مجھے کھانے میں گوشت دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ اپنی طاقت اور قوت اپنی بیویوں پر صرف کرو۔ وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اکثر جن اور حوریں دکھائی دیتی ہیں۔ شیخ ابو محمد عبداللہ ابن اسد یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اور حور کا دیکھنا جو ان کے مذکور ہے، اس سے مراد بیداری میں دیکھنا ہے، کیونکہ خواب میں تو اولیاء اللہ کے علاوہ عام لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ حال، اور یہ کیا بتائی تھی؟ شان۔ کیا بتایا تھا؟ شان۔ اور ایک تو شان کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو؟ تجلی ہو، تو اس کو شان بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں احوال، حال جمع احوال کی۔ تو احوال کسے بولتے ہیں؟ جو شان کی تجلی اولیاء کرام پر ہو، اس کو حال بولتے ہیں۔ اب یہ حال کا تسلسل جب بھی ہو، یعنی حال جو ہے نا ہمیشہ ہوتا رہے پھر بند ہو جائے، تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی پرواہ کیوں؟
اس سے اونچی منزل ہو جاتی ہے نا، اس سے منزل جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے. تو حال اور واردات اگر بند بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے اونچی منزل ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے آپ سے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایسے بیج ڈال دیتا ہوں مرید کے سینے میں جو پھر بعد میں جو ہے نا وہ کیا ہے اگیں گے، بعد میں کیا ہوں گے اگیں گے. تو مرید نے جب یہ کہا کہ کیا آپ نے وہ بیج بو دیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. آپ نے فرمایا تو وہ بیج بونا کیا تھا کہ جب ذکر و فکر کرتا ہے آدمی، جب کیا کرتا ہے، جیسے الف لام میم کی اتنی نیکیاں، الف کی اتنی نیکیاں، لام کی اتنی نیکیاں، میم کی اتنی نیکیاں، 10 نیکیاں بتاتے، اور یا پھر کیا کرتے 30 نیکیاں بتاتے، ہر ایک کی جو ہے نا وہ کتنی نیکیاں. تو وہ نور کے ذرات ہیں. وہ کیا ہیں؟ نور کے ذرات. اب جس قدر جو ہے نا جو کوئی حمد اور ثنا کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بکواس سے دور رہتا، جتنی نیکیاں ضائع بکواس سے ہوتی ہیں اتنی نیکیاں کسی چیز سے ضائع نہیں ہوتی ہے. اس لیے خاموشی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. تو وہ ذرات جب جس کی حمد کی کثرت ہوتی ہے اور قرآن کریمہ کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے یا اللہ کے نام کی یا پھر جو ہے نا درود شریف کی کیا ہوتی کثرت ہوتی ہے، تو نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. نیکیاں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، بڑھتی چلی جاتی. اور جب وہ بڑھ جاتی ہیں تو پورا وجود جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. پورا وجود جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ابھی لکھا تھا درود پڑھو نور لو، درود پڑھو نور لو، حمد کرو نور لو، تلاوت کرو نور لو. خدا کی حمد اور ثنا، اس کی تعریف، نعت، یہ سب پڑھو تو کیا کرو، نور لو. بات سمجھ میں آئی؟ تو درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھائی نور کو لینا ہے نا. درود شریف پڑھنا کیا ہے کہ اس سے جب تم درود بھیجتے ہو تو تمہارا درود جو ہے نا وہ کہاں پہنچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک تمہاری نسبت جو ہے نا وہ جڑ جاتی ہے نا. ارے بھائی کوئی کسی کو جو ہے نا رکا بھیج دیتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے نا مٹھائی کا پوڑا بھیج دیتا ہے، کوئی بسکٹ کا بھیج دیتا ہے. تو اس نے جس کو جو بھیجا ہے نا تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے جو ہے نا تحفہ بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود پڑتا ہے تو پھر ایک قسم کا کیا ہے، تحفہ بھیجا. تو وہ ایک جانکاری ہو گئی کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے اور کس کو کیسی نسبت ہے. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، نور آتا ہے نا. تو ہم جو ہے نا وہ جب ایسا کرتے رہتے ہیں تو پورا جسم جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، نورانی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ہے نا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو صبح طیبہ میں جب ہوتی ہے نا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جتنے جتنے درود بھیجا، جتنے جتنے نعت پڑھی، جتنے رسول کی تعریف کی،
جس نے قرآن کریمہ کا ثواب رسول کو بھیجا تو وہاں سے لوٹ کے کیا آتا ہے؟ نور آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو درود کی جو ہے نا کثرت کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، اسی لیے ہم زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ تم دلائل الخیرات پڑھو، تاکہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو اور تمہارا سینہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نور سے معمور ہوتا رہے۔ یعنی تو جب صبح ہوتی ہے تو ایک گروہ آتا ہے فرشتوں کا، کیا آتا ہے؟ کہ وہاں تو روز بٹ رہا ہے نا باڑا نور کا، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو وہاں پر کون لوگ بھی شامل ہوتے ہیں؟ وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ان کو بھی نوری جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تحفہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے درود پڑھنے کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ پورا وجود نورانی کسی کا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، تو یہ نہیں فرمایا گیا کنتو سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سنوائی بن جاتا ہوں، وبصرہ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ آنکھ بن جاتا ہوں کہ مطلب یہ وہ خود سے چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نور آ جاتا ہے۔ تو مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ ہم نے جو بیج جو ہے نا وہ بو دیا ہے، تو وہ جو ہے نا ایک زمانے کے بعد جب تم اٹھو گے تب تو اس کا اجر پاؤ گے، اس کے پھل پاؤ گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ جو نور داخل کر دیا گیا ہے نسبت کی بنیاد پر، تو وہ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نور تمہارا باقی رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو، اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تو کیونکہ بیج اگر بویا جاتا ہے، کہاں بویا جاتا ہے؟ زمین ہی میں، تو کہاں بویا جاتا ہے؟ تو اس لیے ظلمت کی زمین جو ہمارے اندر ہے اس میں مجدد صاحب کیا بو دیتے ہیں؟ نور کا بیج، جو مدتوں تک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اسی لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید مرے گا تو جاہل ہوگا۔ تو اس میں نقطہ نکالو، میرا مرید مرے گا تو جاہل ہوگا۔ ایسا کیسے جاہل ہوگا؟ عالم بھی تو ہے نا؟ ارے عالم بھی تو ہے نا مرید آپ کے۔ خواجہ محمد صادق جاہل ہیں کیا؟ خواجہ محمد سعید جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جاہل ہیں؟ یا دوسرے اور بھی مرزا مدارے جانا وغیرہ جو ہے نا جتنے بھی مرید ہیں نا وہ سب کے سب جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرا مرید جو مرے گا تو کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا، ہے نا؟ اور جب اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ نقطہ نہیں، عقل نہیں چلتی۔ ہم نے یہ لکھا میرا مرید مرے گا تو اپنے اندر کتنا نور ہے وہ اس سے جاہل ہوگا۔ نہیں بات؟ اپنے اندر جو ہے نا وہ کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کس کس مراتب اور منزل کے اپن مالک ہوئے، تو جب وہ مرے گا تو کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئے گا، اٹھے گا، تب ارے میرے اندر تو یہ چیزیں موجود تھی۔ تو وہ ہوش میں جب آئے گا، قبر میں جب آئے گا نا، تو پھر کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں کس کس درجے پر تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہم نے نقطہ نکالا کہ نہیں؟ تمہارے لوگوں نے نقطہ نکالے کیا؟ نہیں؟ تو مرے گا تو کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا۔ کیا مطلب؟ اپنے بارے میں کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر اور میرے وجود میں کیا کیا داخل ہے، کہ وہ بیج جو ڈالا تھا کس نے؟ مجدد الف ثانی نے، تو وہ کتنا لہلہایا اور کتنا جو ہے نا وہ اسمار پیدا کیے۔ ثمر مطلب پھل۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس کے سمجھ میں کب آئے گا؟
جب اس دنیا کی منزل سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا، گزر جائے گا، اور قرنوں تک جو ہے نا وہ بھول رہے گا، اس کا رخ جو ہے نا وہ کیا ہے، کعبے کی طرف رخ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ تیرا رخ جو ہے نا انوار و تجلیات کی طرف رہے۔ تو جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا، تو جس کو جو درود نبی پر بھیجتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے، اس میں کیا توڑا، نور کا، اس میں کوئی بھی توڑا نہیں ہے، یعنی جتنا بھی بٹے تو بٹتا ہی رہتا ہے، جتنا ہی بٹے تو کیا ہے، اور رات دن بٹتا رہتا ہے۔ درود بھیج کے دیکھو، تو درود جو ہے بھیجتا ہے تو نبی تک پہنچتا ہے، وہ یا تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یا پھر جو ہے نا زیادہ شکتیشالی نور اگر ہے درود کا تو خود رسول اس کو سنتے ہیں۔ تو جب ہمارے درود کو رسول سنتے ہیں، اور یہ حدیث میں ہے، پہنچایا کس کے پاس جاتا ہے، جو زندہ ہو۔ سنتا کون ہے، جو زندہ ہو۔ کتنے بدقسمت ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی سڑوم نے فرمایا، ان کی زبان پر درود جاری ہوتا نہیں۔ اگر درود جاری ہوگا تو نور ملے گا نا، اور وہ ان کے دل دماغ میں جو ہے نا وہ کیا ہے، بغض ہے، ان کے دل دماغ میں جو ہے نا وہ کیا ہے، بغض ہے اور منافقت ہے، جس کی بنیاد پر ان کی زبان سے جو ہے نا وہ درود جاری کیا کہیں گے ہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ میں کبھی اگر لکھتا ہوں تو عبارت کو مختصر کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا، دوسری عبارت چھوٹ جائے گی، کم ہو جائے گی، لیکن ہم جب لکھیں گے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دن رات جو ہے نا اپنی زبان پر یہ جاری رکھو کہ ہم درود پڑھیں، تاکہ وہ نسبت ہماری قائم رہے اور ہم کو نور ملتا رہے۔ کتوں کا نام لوگے، کسی کا نام لوگے، وہ ظلمت ہے، وہ کیا ہے، اس کی ظلمت جو ہے نا وہ تمہاری زبان پر اثر کرے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ایسوں کا نام مت لیا کرو جن کی زبان اور جن کا ہر چیز جو ہے نا کیا ہے، ظلمت بھری پڑی ہوئی ہے۔ غافل مشو، غافل مت ہو۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ دنیا صورت شیطان جو ہے نا پھر رہی ہے اور ہر جگہ گمراہ کر رہی ہے۔ صورت شیطان جو ہے نا وہ کیا ہے، اور وہ شیطان وہ کام کرا رہا ہے جو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے میں ہی مگن ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، غیر سے کوئی کام۔ اور جب غیر سے کوئی کام نہیں ہوگا تو آپ فرماتے ہیں للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اس کے لیے حمد ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی کہ میری زبان پر دوسرے کا نام جاری ہی نہیں ہوا، اور میں دنیا سے کیا گیا، سالم ایمان، یعنی ایمان ہمارا جو ہے نا وہ بچ گیا۔ تو ایمان بچتا کب ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی حمد ثنا اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، ہر وقت اس نور کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ نور جو ہے نا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احوال، مواجید، حال اور وہ چیزیں جن سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ جیسے بچے کو اگر کیا دے دو، اخروٹ دے دو
ٹافی دے دو، تھوڑی بہت آئس کریم دے دو، ایک آدھ جو ہے نا بسکٹ کا پڑا دے دو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے نا۔ تو جو اس پر خوش ہو گیا وہ نور کو کیا جانے کہ نور کیا چیز ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب نور جو ہے نا وہ چونکہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور آیا کہ نہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت تو وہی کرتے ہیں نا جن سے ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جب ان منزلوں سے کوئی گزر جاتا ہے پھر جو ہے نا وہ کیا ہے، کن تو سمعہ، میں اس کا کیا بن جاتا ہوں؟ سما، سننا، بصرہ، اس کی آنکھ۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اب اسے کسی احوال کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سے نکل گیا، وہ خود سے جو ہے نا وہ کیا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میرا کوئی تصرف نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کس کا تصرف ہے؟ اب ایمان اس کا صحیح ہو جاتا ہے کہ وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی سنواتا ہے، وہی کام بناتا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ جب بندہ جو ہے نا وہ کیا ہے اس کو پہچان لیتا ہے تو اب جو ہے نا وہ کیا بن جاتا ہے؟ صاحب ایمان۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متصف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متصف ہو جاتا ہے۔ تو ہر صفت کے انوار جو ہے نا وہ اس پر نازل ہونے لگتے ہیں۔ جب ایسا ہو جاتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کمال محبت ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت جو ہے نا پھر کسی سے باقی نہیں رہتی ہے، اور کسی کی اگر محبت ہوتی بھی ہے تو اسی کی خاطر۔ کسی سے محبت بھی ہوتی ہے نا تو کیا ہے؟ اسی کی خاطر۔ جیسے اب ہم تم ہیں، تو اگر ہم محبت کرتے ہیں بچوں سے یا کسی سے بھی تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ پڑھ جائیں۔ لیکن ان کی ظلمت کیا کہتی ہے؟ ہم نہ پڑھیں۔ ان کی ظلمت کیا کہتی ہے؟ ماں باپ میں زیادہ ظلمت ہے تو وہ اور بھی چاہتے کہ یہ نہ پڑھیں، اور ہم لوگ لالچ کیا کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ کا نام نکلے، یہ درود پڑھیں، آگے چل کر جو ہے نا وہ ان کے منہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نور سے معطر ہو، نور کی زبان ہو، ان کا جسم جو ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ نورانی۔ تو لالچ کیا ہے؟ کہ خدا کی طرف جو ہے نا اس کے بندوں کو بلاؤ، خدا کی طرف جو ہے نا۔ اب بندے کیا کر رہے ہیں؟ تراجو نہیں رہتی نا، تراجو تو اس میں میڈک رہتے ہیں، تو تراجو میں کیا تولتا ہے؟ میڈک۔ تو وہ کیا کرتے میڈک؟ ایک ادھر گیا، وہ کودا ادھر گیا، وہ ادھر گیا، اور تراجو میں میڈک جو ہے نا وہ چاروں طرف بھاگتے رہتے۔ ویسے بچے کیا کرتے کہ تراجو سے پھدک کے ادھر، مدرسے سے پھدک کر ادھر، مدرسے سے پھدک کر ادھر۔ تو ایسا کیوں کرتے؟ ظلمت کی وجہ سے۔ ان کے اندر کی جو ظلمت ہے تو وہ ظلمت ان کو کیا ہے؟ اس نور سے نکالتی ہے، اور ان کو یہی اچھا لگتا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ گھر چلے جائیں۔ پھر خدا کیا کرتا؟ ہمیشہ کے لیے بھیج دیتا، جاؤ۔ نہیں کرتا؟ یتمال کہتے ہیں نا، تو بھیج دیا کہ نہیں؟ یہاں کوئی بھی کہیں کا ہوتا ہے نا پھر کیا کرتا خدا؟ بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگتے تھے نا تو پھر کیا کرتا؟ وہ بھیج دیتا، جاؤ۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو جہاں کہیں بھی رہو تو نور کے ساتھ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے جیو، اور سنت سنیہ پر کیا کرو؟ ہمیشہ عمل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام۔